نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والكارمين الحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 3 ستمبر 2023 بروز اتوار ہے اور آج کا یہ دن ہم نے تقریباً آج سے 3.5 ماہ قبل مولانا محمد طیب صاحب کے واسطے سے طے کیا ہے۔ میرے دوستو، اسٹیج پر ہمارے ڈیرہ غازی خان کے جملہ اکابرین موجود ہیں، خصوصاً جمعیت علماء اسلام کے ہمارے بزرگ رہنما حضرت مولانا اقبال رشید دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبداللہ غفاری دامت برکاتہم، ہمارے امیر سٹی حضرت مولانا صدیق صاحب دامت برکاتہم، اس کے علاوہ ہمارے بھائی محمد اسلم سلمی صاحب، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جلسے کا عنوان ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میری کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ میں اسٹیج سے دیے گئے موضوع کی پابندی کرتا ہوں۔ میں جہاں بھی جاؤں ملک میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں نے تو آنا ہے 1-2 گھنٹے کے لیے، آپ نے پورے زندگی یہاں رہنا ہے، آپ بتائیں یہاں پر کس عنوان پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ احباب نے مجھے بتایا کہ یہاں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو آپ توجہ رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ عرض کر دوں کہ جس وقت ہم کوئی عقیدہ بیان کرتے ہیں تو یہ بات غلط فہمی پہ مشتمل ہوتی ہے کہ یہ عقیدہ کسی فرقے کے خلاف ہے، یہ عقیدہ کسی گروپ کے خلاف ہے۔ نہ بابا، یہ عقیدہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، کوئی مانتا ہے اس کی مرضی، نہیں مانتا اس کی مرضی، ہم اس کو شریعت اور دین سمجھ کے قبول کرتے ہیں۔ یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جلسے میں جاؤ آج فلاں کی دھلائی ہوگی، جلسے میں جائیں آج فلاں کی ٹھکائی ہوگی۔ نہ بابا، ہم دھلائی اور ٹھکائی کرنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے رسول کے اگر نائب اور وارث ہیں تو ہم نبوت کی تعلیمات کو عام کرنے والے ہیں۔ جس وقت میں قادیانیت کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کا جلسہ قادیانیوں کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں نہ، قادیانی تو 150 سال کی پیداوار ہے، عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دیا۔ ہم خلافت صدیق پر بات کرتے ہیں تو کوئی سمجھتے ہیں رافضیوں کے لیے ہے، بابا رافضی کل کی پیداوار ہیں، صدیق اکبر کو سلامی تو تورات اور انجیل میں رب نے پیش فرمائی ہے۔ جس وقت ہم عظمت امام اعظم ابو حنیفہ اور تقلید پہ بات کرتے ہیں تو کوئی سمجھتے ہیں منکر تقلید پہ بات ہے۔ نہ بابا، یہ تو کل کے لوگ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی خوشخبری تو سورۃ جمعہ آیت نمبر 3 میں رب کریم نے دی ہے۔ تو عقیدہ حیات النبی ہم بات کریں تو آپ یہ نہ سمجھیں یہ الف با جیم دال سا جیم کے خلاف ہے۔ نہ بابا، ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا مسلک ہے، ہمارا عنوان ہے، یہ اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے، رسول اللہ کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ جب جلسہ ہمارا، سامعین ہمارے، داعین ہمارے اور پروگرام ہمارا، تو ہم اپنی عوام کو اپنے عقیدے کے دلائل سمجھاتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے سمجھایا کہ آپ کا کہیں ذہن ہو
بھائی آج دھلائی ہونی ہے، بابا دھلائی دھوبی کرتے ہیں، ہم نبوت کے وارث ہیں۔ یہ جملہ گلدستہ علماء کرام کوئی دھوبی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی اتنا ٹائم فارغ ہے کہ یہ اکے دکے کو اہمیت دے کر ان کو دھوتے پھریں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہیں۔ عقیدہ حیات النبی ہے کیا، بنیاد کیا ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں؟ اب توجہ رکھنا۔ عقیدہ حیات النبی یہ عقیدہ حیات بعد الموت کی ایک شاخ ہے۔ عقیدہ حیات بعد الموت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت بندہ دنیا سے چلا جائے گا، اب کیا ہندو بن کے ہم یہ سمجھیں کہ مر گیا تو بس مر گیا، کچھ بھی نہیں ہے، جلا دو، راکھ کر دو، گنگا جمنا میں اس کی راکھ کو پھینک دو؟ نہ بابا، یوں نہیں ہے۔ ہم نے ایمان کی شرطوں میں پڑھا ہے والبعث بعد الموت، کہ ہم جیسے زندگی پہ ایمان رکھتے ہیں ایسے زندگی کے بعد موت کی زندگی پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، تو جب موت کے بعد پوری زندگی ہے، موت کے بعد پورا حساب اور کتاب ہے، تو یہ کب سے شروع ہوتا ہے، کب تک چلتا ہے؟ تو جیسے دنیا کی زندگی ہے، وہ ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد پھر جب بندہ دنیا میں آتا ہے، کچھ عرصہ ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، یہ ماں کے پیٹ کا آنا یہ دنیاوی زندگی کا مقدمہ اور پھر دنیاوی زندگی شروع ہے۔ ایسے قبر کے پیٹ میں جانا یہ آخرت کی زندگی کا مقدمہ، پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہے۔ یہ ترتیب یوں چل رہی ہے۔ اچھا، یہ کب سے ہے، کب تک رہے گی؟ پہلے دن سے ہے، آخر تک رہے گی۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ کہتی ہے، آیت نمبر 55 میں ہے، رب کریم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جب آپ اور ہم وفات والے کو قبر میں رکھ کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى۔ رب کریم نے فرمایا، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، موت کے بعد اسی مٹی میں لوٹائے جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، اسی جگہ سے دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ آیت قرآن کی ہے، تشریح میرے پاک پیغمبر نے کرنی ہے۔ آپ اٹھائیے الجامع لاحکام القرطبی، اس تفسیر میں امام ابو بکر قرطبی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع اور متصل روایت لکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اس آیت کی تشریح میں رسول اللہ نے فرمایا ہے، ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ، فرمایا جو بندہ جس جگہ مر کر قبر بنتی ہے اس کی اسی جگہ کی مٹی اٹھا کے اس کی پیدائش کرائی جاتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جہاں سے پیدا ہوا وہاں لوٹایا گیا۔ تو ہم دنیاوی زندگی بھی مانتے ہیں، دنیاوی زندگی کے بعد موت کی زندگی بھی مانتے ہیں، کیونکہ آخرت کا پورا نظام موجود ہے۔ یہ ہے حیات بعد الموت۔ اس کے بعد حیات الانبیاء کیا ہے، حیات النبی کیا ہے؟ یہ حیات الموت تو دنیا کے ہر بندے کے لیے ہے۔ کیا اس میں نبوت کے لیے کوئی تخصیص، نبوت کے لیے کوئی درجہ، نبوت کے لیے کوئی مرتبہ، نبوت کے لیے کوئی اہمیت، نبوت کے لیے کوئی زیادہ قسم کے رتبات و مقامات ہیں؟ جی ہاں، جیسے دنیاوی زندگی میں کافر بھی زندہ، دنیاوی زندگی میں مشرک بھی زندہ، دنیاوی زندگی میں گناہگار بھی زندہ، دنیاوی زندگی میں نیکوکار بھی زندہ، اور دنیاوی زندگی میں نبی بھی زندہ۔ دنیاوی زندگی میں فرق ہوتا ہے کہ کافر پہ لعنتیں برستی ہیں، مومن پہ رحمتیں برستی ہیں، اور اللہ کے نبی کا ایک مقام بڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی موت کے بعد ہے۔ کافر کی زندگی کو جہنم میں ڈنڈوں والی زندگی سمجھیں، مومن و نیکوکار کی زندگی کو جنت میں مزے کی زندگی سمجھیں، لیکن نبوت کی زندگی جیسے دنیا میں اعلیٰ ہے ویسے آخرت میں بھی اعلیٰ۔ اس بنیاد پر اسے عقیدہ حیات الانبیاء کہتے ہیں، اور ہم 1,24,000 انبیاء میں مانتے سب کو ہیں،
پر کلمہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں۔ اس بنیاد پہ ہم حیات الانبیاء کو حیات النبی کہہ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی کی زندگی موت کے بعد کیسی، ہمارے نبی کا مرتبہ موت کے بعد کیسا، ہمارے نبی کا معاملہ وفات کے بعد کیسا۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، میں آپ کے سامنے ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہوئی مسئلہ نکھر آئے گا، توجہ نہ ہوئی میرے جانے کے بعد آپ میرے میزبانوں کو کہیں گے ہمیں بات نہیں سمجھ آئے گی، ہمیں بات نہیں سمجھ آئی، بندہ کیا بلایا، وجہ آپ کی ہوگی، آپ کی توجہ سلپ نہیں ہونی چاہیے۔ میں عقیدہ حیات النبی کے دلائل شروع کرنے لگا ہوں، سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہید کی زندگی کو بیان کیا ہے، اگر ہم اس زندگی کو سمجھ جائیں تو نبی کی زندگی آٹومیٹکلی سمجھ آئے گی۔ آپ کہیں گے شہید کی زندگی کیا ہے، میں ذرا رکا ہوں، آسان الفاظ میں بڑے دھیمے لہجے میں آپ کو سمجھانے کے لیے توجہ رکھنا۔ شہید زندہ ہے موت کے بعد، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کریم نے شہید کے بارے میں فرمایا، توجہ رکھنا میں آپ سے جواب لوں گا۔ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائیں۔ نمبر 1 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لفظی ترجمہ ہے مت کہو اسے مردہ جو اللہ کے راستے میں کٹ جائے۔ نمبر 2 بل احیاء، وہ زندہ ہے زندہ کہو۔ نمبر 3 وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تمہیں شعور نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، توجہ رکھنا۔ رب نے 3 باتیں فرمائیں۔ سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 154 دوسرا پارہ دوسرا صفحہ، رب کریم فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہید کو مردہ، بولیے شہید کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، اسے زندہ کہو، بل احیاء قولو محذوف ہے، اسے زندہ کہو۔ سوال اٹھتا ہے اللہ زندہ کیسے ہے؟ جنازہ پڑھ رہے زندہ کیسے ہے؟ کفن دے رہے زندہ کیسے ہے؟ قبر میں دفن کر رہے کیسے زندہ ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، ایمان رکھو۔ میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، سنیے۔ رب نے 3 باتیں فرمائی ہیں۔ فرمایا شہید کو مردہ نہیں کہنا، تو اللہ کیا کہے؟ بل احیاء، حیون کی جمع ہے، زندہ کہنا ہے۔ اللہ زندہ ہوتا تو خود چلتا، زندہ ہوتا تو خود قبر میں اترتا، ہم اتار رہے، ہم لے کر جا رہے، کیسے زندہ؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، ایمان رکھو۔ جب رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس پہ عقل نہیں چلانا، رب نے فیصلہ کر دیا اس پہ شعور کی دلیلیں نہیں مانگنا، رب نے فیصلہ کر دیا اس پہ بحث نہیں کرنی، پھر مجھے مناظرے کے چیلنج کر کے بحث پہ مجبور کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ ہمیں کہتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں، اور یہاں قرآن کا لفظ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آتی مانو، پھر ہمارے ساتھ بحث کیوں ہے؟ مولانا ہمیں سمجھاؤ، مولوی اسلم ہمیں ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، مولانا اقبال رشید ہمیں بتاؤ، کیوں بابا؟ جب قرآن نے کہہ دیا تمہیں سمجھ نہیں آنی بس زندہ مانو تو بس مانو۔ عجیب معاملہ ہے، خدا کہتا ہے مردہ نہ کہو، میرا دوست کہتا ہے مردہ ہے، خدا کہتا ہے زندہ کہو، یہ کہتے ہیں زندہ نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئے گی، یہ کہتے ہیں مناظرہ کر اور سمجھا کے دکھا۔ یار عجیب بات ہے بھائی، تو قرآن مان، اللہ کا فرمان مان، اللہ کی کتاب مان، وحی الہی کو مان۔ تمہیں کس نے کہا کہ تو بحث مباحثے میں پڑھ؟ تجھے بحث مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہیے، تجھے تو اللہ کی بات قرآن کریم میں مان لینی چاہیے کہ بحث نہیں کرنی، بس زندگی مان لو۔ نعرہ تکبیر، عظمت رسالت، عقیدہ حیات النبی، اکابرین علماء دیوبند، حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب قریشی۔ اب سوال اٹھتا ہے، مجھے کہا جاتا ہے مولانا آپ آیت پڑھتے ہیں، اس کی تشریح حدیث سے پڑھو۔ میں کہتا ہوں جی پڑھاؤ، حدیث میرا ایمان ہے، پڑھائیں۔
کا हदीस पाक में है। इसी आयत की तशरीह में सही मुस्लिम में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरवाहुहुम फी अजवाफ तैरिन खुजरिन लहा कनादील मुअल्लकतुम बिल अर्शिर रहमान तसरा मिनल जन्नत हैसु तशा। अल्लाह ने फरमाया शहीद की रूहें सब्ज परिंदों के पोटों में हैं और वो अल्लाह के अर्श के नीचे हैं, जहां चाहते हैं सैर करते हैं। बाबा रूह तो वहां है मौलाना, आप क्यों नहीं मानते? मैंने कहा सुन, दो बातें, तवज्जो तवज्जो। नंबर एक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुश आमदेद, वेलकम हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के जज़ाकुमुल्लाह बुजुर्ग रहनुमा तशरीफ लाएं, अल्लाह इन्हें खुश खुरम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं जारी रखूँ? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तवज्जो मेरे दोस्तों, मैंने कहा दो बातें हैं। नंबर एक, मैंने तो आयत पढ़ी थी, कल मेरे ऊपर इल्जाम था यानी उलमाए देवबंद पे कि कुरान नहीं मानते, हदीसें ले आते हैं। अब जनाब हदीस की तरफ क्यों गए हैं? कुरान पे फैसला कर लेते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इसका माना यह है कि ये इल्जाम उलमाए देवबंद पे गलत है कि कुरान नहीं मानते। मैंने आयत पढ़ी तो फौरन हदीस पे आ गया, चलो बिस्मिल्लाह मेरी सर आंखों पे आओ हदीस पर बात कर लेते हैं। हदीस में है रूह सब्ज परिंदों के पेट में है। मेरे भाई, मैंने रूह की जिंदगी की तो बात ही नहीं की, मैंने तो बात जिस्मानी जिंदगी की है। रब्बे करीम फरमाते हैं लिमन युक्तलू, जो शहीद हो, शहीद रूह होती है या जिस्म होता है? बोलिए, गोली रूह को लगती है या जिस्म को? तलवार रूह को लगती है या जिस्म को? हाँ, तो जब जिस्म शहीद होता है, रब फरमाते हैं लिमन युक्तलू, जो शहीद होता है, बल अहया, इसे जिंदा कहो। तो जिस्म कब्र में है, रूह ऊपर है कनादील में, उस रूह का जिस्म से ताल्लुक है, रूह भी जिंदा है, जिस्म भी जिंदा। तो हक था तो दोनों को मानता। मैं तो हदीस का इनकारी नहीं हूं, मैं तो हदीस का इनकारी नहीं हूं। रूह वहां जिंदा, जिस्म यहां जिंदा, दोनों के ताल्लुक से शहीद जिंदा। अच्छा, फिर सवाल आता है, मौलाना रूह जिस्म से बाहर हो तो बंदा जिंदा होता है? अच्छा, ये अकल पे तो तू सवाल फरमा सकता है मेरा भाई कि रूह जिस्म से बाहर है, जिंदा कैसे है? इस बारे में कुरान से क्यों नहीं पूछ लेता कि अल्लाह का कुरान क्या बताता है कि रूह जिस्म से बाहर हो, बंदा जिंदा या मुर्दा? आओ कुरान करीम खोलते हैं, सूरत जुमर सूरत नंबर 39 आयत नंबर 42। रब्बे करीम फरमाते हैं, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हिना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौता वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून। रब्बे करीम ने फरमाया, लोगो अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हिना मौतिहा, दो बंदों की मौत की बात कर रहा हूं, एक सोने वाले की, एक मरने वाले की। जिस वक्त बंदा सो जाता है, या तवफ़्फ़ल अनफुसा, अल्लाह उसकी रूह निकाल लेता है। फिर जब बंदा उठता है, अल्लाह रूह भेजता है, और अगर उस पर मौत का फैसला है, अल्लाह उसकी रूह अपने पास कब्ज रखता है। कब तक? इला अजलिम मुसम्मा, वक्त मुकर्ररा तक, फिक्सिंग टाइम तक, यौमुल क़यामा तक रब अपने पास महफूज रखता है। मैंने कहा मेरे भाई, अल्लाह ने फरमा दिया सोने वाले की रूह निकल गई, मुझे बता सोने वाला जिंदा है या मुर्दा है? बोलिए बोलिए भाई, सोने वाला क्यों जिंदा है? खुदा ने कह दिया या तवफ़्फ़ल अनफुसा, रूह निकल गई, सोने वाले की रूह निकल गई, तू जिंदा क्यों कहता है? तू तो कह रहा था रूह जिस्म से बाहर हो, बंदा मुर्दा है। मैंने कुरान से दिखाया सोने वाले की रूह निकली है, तो सोने वाला जिंदा क्यों है? तू अपने फलसफे पे कायम रह। सोने वाले की रूह निकली तो फिर नाराज ना होना, मैं बड़े एहतराम से कहता हूं, जब अब्बा जी सो जाएं, वालिद मोहतरम सो जाएं, अब्बा जान सो जाएं, तो अम्मी जान को कहना अम्मी जान तेरी इद्दत शुरू है, क्योंकि खुदा ने कह दिया रूह निकल गई, अम्मा तू इद्दत में चली जा। बहन भाइयों को कहना आओ मीरास तकसीम कर लें, क्योंकि रब ने फरमा दिया सोने वाले की रूह निकल गई है। मेरा भाई मुझे कहता है ना ना, रूह तो निकल गई है, ताल्लुक तो है ना।
میں نے کہا بھائی سونے والے کی روح نکلے تعلق ہو، سونے والا زندہ، روح شہید کی اوپر، جسم شہید کا قبر میں تعلق ہے، یہ بھی زندہ۔ پھر دوست نے سوال کیا، مولانا ایک سوال پھر بھی قائم۔ میں نے کہا جی بڑے شوق سے پوچھئے۔ سونے والے کا تعلق تو نظر آتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، سانس لیتا ہے، کوئی بندے نیند میں بولتے ہیں، سونے والے کا تعلق نظر آتا ہے، نبضیں چلتی ہیں، دل دھڑکتا ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے۔ اگر سونے والے کے تعلق کے اوپر اتنی بڑی بات ہے تو شہید کی روح کا تعلق دکھاؤ، دل دھڑکے، آنکھ پھڑکے، سانس آئے اور جائے، نبض چلے، ادھر تعلق دکھاؤ۔ میں نے کہا سوال پورا؟ کہتے جی پورا۔ میں نے کہا ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ فقیر علماء دیوبند کا جواب سننا، مرنے کے بعد تعلق نظر کیوں نہیں آتا؟ سورت نور ہے، آیت نمبر پورا 100 ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وفات کے بعد کی چیزوں کو میں نے پردے میں رکھ دیا۔ اللہ کب تک پردے میں ہے؟ فرمایا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک قیامت نہیں آتی، موت کے بعد میت پر ہر چیز پردے میں ہے۔ میرے بھائی سونے والا اس لیے تعلق نظر آتا ہے، وہ پردے میں نہیں ہے۔ مرنے والے کا تعلق نہیں دکھتا کہ وہ پردے میں ہے۔ آیت تو حل ہو گئی، اس پر کوئی اشکال بھی نہیں رہتا، سوال بھی نہیں رہتا، تو مان لینا چاہیے۔ توجہ رکھیں، میں اسی آیت کے متعلقات ضمن میں ایک جملہ بیان کر دو۔ رب کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہید کو مردہ نہیں کہنا۔ رب کیا کہیں؟ بل احیا، فرمایا زندہ کہو۔ اللہ زندہ کیسے ہے؟ نظر تو نہیں آتا، آنکھیں تو نہیں پھڑکا رہا، دل تو نہیں دھڑکا رہا، سانس تو نہیں چلا رہا، اللہ نبضیں تو جاری نہیں ہیں، زندہ کیسے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، سمجھ جاؤ۔ سوال اٹھتا ہے شعور نہ ہو تو مان لو؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ ایک شخص نے مجھے کہا مولانا میں تو بڑا عقل مند ہوں، شعور نہ ہو ہم کیسے مانیں؟ میں نے کہا بہت سی چیزیں ہیں جو تو نے بغیر شعور کے مانی ہیں۔ کہتے کوئی ایک مثال؟ میں نے کہا کندھوں پہ بیٹھے فرشتے ہیں، اگر کہتا ہے ہیں تو دکھا، اگر کہتا ہے دکھتے نہیں ہیں تو شعور کے بغیر اللہ کے کہنے پہ کندھے کا فرشتہ مان لیا، قبر کی زندگی کیوں نہیں مانتا؟ اللہ کے کہنے پہ کندھے پہ بیٹھا فرشتہ۔ اچھا اس پر سوال کروں نا، یقین مانے عقل جواب نہیں دے گی، وہی جواب دے گی۔ اگر کندھے پہ فرشتہ ہے، کندھے پہ ہے یا نہیں ہے بولیے؟ اوپر آ گیا قمیض، اوپر آ گیا جبہ، فرشتہ لک گیا ہوں، لکھے سی کی میں بتاؤ نا۔ میں نہانے کے لیے شاور کھولتا ہوں، پانی آتا ہے اور فرشتہ پانی تو پس گیا، لکھے سی کی میں ورک کے شرکے سارا اٹا مٹی ریت تھی گیا، سکے بڑھ سی۔ پولیس والے الٹا لٹکا دیتے ہیں ہاں انویسٹیگیشن کے لیے، تو فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ کندھوں پہ بچوں کو بٹھا دیتے ہیں، فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ سارے کہتے ہیں عقل کو چھوڑو، اللہ کو منو، با فرشتہ ہے۔ او میڈا بھرا اتھا بھی عقل کو چھوڑ، قبر دی حیات من، اللہ آکھے ہے۔ اس پر کیوں پھڑا ہے؟ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، اکابرین علماء دیوبند، مناظر اسلام حضرت قریشی صاحب۔ بھائی اس پر کیوں سوالات ہیں؟ اس کو بھی تو مانے، اس پر بحث کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا میں ایک علمی نکتہ دے رہا ہوں، آپ کی توجہ ہے؟ جتنے بیٹھے ہیں توجہ ہے؟ جزاک اللہ۔ اب توجہ کو قائم رکھنا۔ لفظ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ یوں کیوں نہیں آیا وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ، تمہارا ایمان نہیں ہے؟ یوں تو نہیں فرمایا وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ، تمہارا ایمان نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ لفظ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارا شعور نہیں ہے۔ شعور اور ایمان میں ایک فرق ہے۔ شعور 5 چیزوں کا نام ہے، جسے عام زبان میں کہتے ہیں حواس خمسہ، 5 حصے۔ وہ کیا ہے؟ قوت باصرہ، آنکھ سے دیکھنا،
कुव्वत सामिया कान से सुनना, कुव्वत शामा नाक से सूंघना, कुव्वत जायका जबान से चखना, कुव्वत जासा हाथ से पकड़ना। ये शऊर है। कोई मैंने हाथ से पकड़ा, पता चला प्लास्टिक है, हाथ से पकड़ा पता चला कांच और शीशा है। हाथ से पकड़ने से जो चीज समझ आए, ये हाथ का शऊर है। आप कान से सुनो, मर्द की आवाज है औरत की है, ये कान का शऊर है। नाक से सूंघो, खुशबू है या बदबू है, ये नाक का शऊर है। जबान से चखो, मीठा है या कड़वा है या खट्टा है या कैसा है, ये जबान का शऊर है। आंख से देखो, ये सुर्ख है, ये पिंक है, ये व्हाइट है, ये येलो है, एक एक रंग देखे, ये आंख का शऊर है। ये आंख के शऊर से चीज नजर आए, हवास खमसा में एक, कान से समझ आए, हवास खमसा में दो, नाक से समझ आए, हवास खमसा में तीन, जबान से समझ आए, हवास खमसा में चार, हाथ से समझ आए, हवास खमसा में पांचवी चीज है। ये पांच कुव्वतें हैं जो इनसे इल्म मिले, इसे शऊर कहते हैं। आंख से देखो शऊर, कान से सुनो शऊर, जबान से चखो शऊर, नाक से सूंघो शऊर, हाथ से पकड़ो शऊर। रब ने फरमाया वल्लाकिल्ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है। पता चला तुम्हारे कान कहेंगे दिल नहीं धड़क रहा, शहीद मुर्दा, तुम्हारी आंख कहेगी नब्ज नहीं चल रहा, ये हरकत नहीं कर रहा, ये मुर्दा। अगर जबान नाक भी बताते तो वो भी कह देते ये मुर्दा। तुम हाथ लगाओ, उनकी नब्जें चल रही, हाथ लगाओ, साकत पड़ा है, तुम्हारा शऊर नहीं है। जब कान भी कह दे मुर्दा, नाको जुबानो हाथ और आंख भी कह दे मुर्दा, तो शऊर खत्म। अल्लाह हम तो इंसान हैं, हमारा इल्म आंख से, हमारी मालूमात कान से, हमारी मालूमात जबान और नाक और हाथ से है। अल्लाह आपने तो पांचों रास्ते इस इल्म के बंद कर दिए, फिर हम कैसे समझें? आपने फरमा दिया वल्लाकिल्ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है। अल्लाह फिर पता कैसे चलेगा? रब ने फरमाया बल अहया, छठी चीज आएगी, वो अल्लाह की वही है, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का हुक्म है, नबी पे उतरा है। बल अहया, जब पांच चीजों का इल्म बंद हो गया, छठी चीज वही इलाही आई, इसको मानो। ये जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ये छठी चीज वही इलाही है। इससे पता चला, कोई मुझे कहे मुर्दा नजर आता है भाई, दिखा कैसे जिंदा है, मैं कहूंगा आंख के शऊर पे तो रब ने पहले आयत उतार दी। कोई कहेगा हाथ से लगाया है भाई, ये तो नब्ज नहीं चल रही, मैं कहूंगा हाथ के इल्म पे तो रब ने पहले पाबंदी लगा दी। कोई कहेगा अच्छा दिखा तो सही, वो मेरा भिरा दिखावण तो रब वलाकिल्ला तशऊरून आंख के रड़ा फेड़ छोड़े, किथू दिखाऊं? हाँ, वो एक ही चीज है जिसे वही इलाही कहते हैं, वो है बल अहया, इसे जिंदा कहो। कैसे? वलाकिल्ला तशऊरून, आंख की, नाक की, कान की, जबान की, हाथ की दलीलें न लाओ। वलाकिल्ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है। मेरे जितने दोस्त हैं जो इस अकीदे के इनकारी हैं, कभी बात हो तो मैं बड़े प्यार से कहता हूँ, मैंने कहा तुम्हारा हमारा इस्लाम कोई कुफ्र इस्लाम का मसला नहीं है, कोई क्लशन कुफ कल्चर नहीं है। मैं तुम्हें समझाने के लिए बात करता हूँ, मेरे भाई तू दलील देगा आंख वाली, दलील देगा नजर नहीं आता जिंदा कैसे है, इन पे अल्लाह ने वलाकिल्ला तशऊरून कह के पहले बैन लगा दिया है। अब छठी चीज है जो न आंख से मिलती है, न कान से मिलती है हमें, न नाक, न जबान, न हाथ से मिलती है, वो वही इलाही है। उतारता जिब्राइल है, सुनाता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर फैसला हो जाता है, इस पर तो कोई इश्काल नहीं रहता, इस पर कोई एतराज नहीं रहता। तवज्जो रखना, जब हम ये आयत बता देते हैं फिर कुछ लोग सवाल करते हैं, मौलाना आपने तो शहीद की जिंदगी बताई, नबी की तो नहीं बताई। हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई मेजबानों को कहे अजी ए तो सारे शहीद दे दलीला दे गया मौलवी, नबी दी दलील ले गया तो पता लग गया। तो बाबा मैं कोई अपनी जात की बात नहीं कर रहा, मैं उलमा देवबंद का एक नुमाइंदा हूँ। देवबंदियत उस शख्सियतों का नाम है कि इस धरती पे इनके मुकाबले में आज तक माई का लाल कोई दलाल की दुनिया में पैदा ही नहीं। मैं
डेरा गाजी खान की सरजमीन पे हूँ। मेरे शेख मुकर्रम सबसे पहले जिनकी मैंने हाथ पर बैत की, शेखुल अरब वल अजम मौलाना अब्दुल सत्तार तौसी नव्वरल्लाहु मरकज़। हज़रत तौसी से फरमाते थे, माँ पुत्र नहीं जाया ई धरती ते जरा तौसवी दे दलाइल दा जवाब दे बेचा। मुझे आज भी याद है। इमाम आले सुन्नत हजरत तौसवी, मुनादिर इस्लाम हजरत तौसवी, तारीख तमीम आले सुन्नत पाकिस्तान। हजरत तौसवी रहमतुल्लाह के ये अल्फाज होते थे, तो मैं उन्हीं के लफ्ज़ को नकल करते हुए जवाब देने लगा। वो फरमाते थे, जब हम हयातुन नबी पर दलील देते हैं और आयत शहीद की पढ़ते हैं तो हमें कहते हैं कोई मसला शहीद द दसई नबी दत निवी दसा। वो फरमाते तौसवी जवाब देते हुए कहता है, लोगों चलो तुम शहीद को जिंदा मान लो, फिर नबी का भी फैसला कर लेंगे। अगर आयत शहीद दी है तो बिरात शहीद को भी तो कबर ही जिंदा नहीं मनेगा। पहला तो ऊंदे नाल ही रोल है, पहला जवाब। दूसरा सुने, मेरे पाक पैगंबर कौन है? मेरे पाक पैगंबर नबी हैं। शहीद कौन है? शहीद मुअमिन है, नबी ईमान है। मुअमिन का दर्जा छोटा, ईमान का दर्जा बड़ा। जब मुअमिन का मर्तबा ये है, ईमान का मर्तबा उससे बढ़ के है। लेकिन यूं भी न मान तो चलो मैं नस की दलील लाता हूँ। तवज्जो रखना, मेरे पाक पैगंबर के लिए, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के लिए सैयद फुक़हा इस सहाबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत मुस्तदरक अलस्सहीहैन में इमाम अबू हाकिम नेशियापुरी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 405 हिजरी लाए हैं। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी रहमहुल्लाह लाए हैं। इब्न मसऊद फरमाते हैं, लइन अहलिफा तिस्आ अहब्बु इलैया मिनन अहलिफा वाहिदा इत्तखज़ल्लाहु नबिय्या वत्तखज़हु शहीदा। फरमाए, लोगों मैं पैगंबर का शागिर्द हूं, मैं 9 बार कसम उठाऊं इससे बेहतर है एक बार कसम उठा के मसला पक्का कर दो। इत्तखज़ल्लाहु नबिय्या वत्तखज़हु शहीदा। मेरे नबी ने खुद के लिए शहादत की दुआ मांगी थी, अल्लाह ने हुजूर को नबी भी बनाया, शहीद भी बनाया। और फिर हजरत लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हा का लफ्ज़ है, जमा अल्लाहु नबुव्वत व शहादा। रब्ब करीम ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के अंदर नबुव्वत भी जमा फरमाई, शहादत भी जमा फरमाई। और आप कहेंगे कैसे शहीद हैं? हुज़ूर पाक को किस काफिर ने शहीद किया था? सुने, सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताबुल मगाजी बाब मर्ज़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राविया उम्मुल मुमिनीन मोमिनों की अम्मा जान सिद्दीका बिनते सिद्दीक सिद्दीका कायनात हजरत अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या आयशा ला अज़ालु अजिदु अलमत ताम अल्लज़ी अकलतु बिखैबरा फहाज़ा अवानुन वजदतु इनकिता अबहरी मिन ज़ालिका सम। हुज़ूर पाक ने फरमाया, आयशा सन 7 हिजरी में मुझे जो खैबर के अंदर काफिरों ने जहर दिया था, अल्लाह ने उसका असर रोक लिया। मैंने शहादत की दुआएं मांगी, आज उसी जायका ज़हर से शहीद हो रहा हूं। अल्लाह ने उस वक्त काफिर की आंख ठंडी नहीं होने दी कि वो ये न कहे हमने मुसलमानों के नबी की शहीद किया, लेकिन हुजूर ने शहादत की दुआ मांगी, लवदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहया सुम्मा अक़्तल। रब्ब करीम ने दुआ कबूल की, अल्लाह ने वफ़ात भी दी, शहादत भी दी, लेकिन काफिर की आंख भी ठंडी नहीं होने दी। ये मेरे पाक पैगंबर का फरमान है। अम्मा आयशा पैगंबर के घर से रिवायत, रसूलुल्लाह के घर से है। मेरे दोस्तों, तो नबुव्वत भी शहादत के दर्जे पे फायज है, आला शहादत के दर्जे पे फायज है। जब उम्मती शहीद हो इसकी जिंदगी तो है, जब नबी शहीद हो इसकी जिंदगी उससे बढ़ के। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी ने फतुल बारी में एक अजीब जुमला फरमाया। वो फरमान लगे, शहादतु नबिय्यिना औला व अफ़ज़ल मिनश शुहदा। फरमाए, शहीदों को जो रुतबे मिले, मर्तबे मिले, दर्जे हैसियत व वैल्यूज मिली हैं, ये सारी बात में है मेरे नबी की सबसे बढ़ के। और शहीद अगर नबी पे ईमान न रखता, उको केड़ा रुतबा लबना है?
اسے کون سا مرتبہ ملنا تھا؟ شہید کو رتبہ ملا میرے نبی کے قدموں کے وسیلے سے، شہید کو مقام ملا میرے نبی پر ایمان کے وسیلے سے، تو مومن شہید بنے رتبے پہ فائز ہو جائے، خود صاحب الایمان شہید بنے رتبہ اس سے بڑھ کے۔ تو اسی لیے جہاں آیت شہید کی ہے وہی آیت نبی کی ہے۔ یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ نے شہید کی بات کی ہے نبی کی نہیں۔ تو میں نے آیت بھی پڑھ دی، حدیث بھی پڑھ دی، صحابہ کے فرامین بھی پڑھ دیے۔ اب ایک بات رہ گئی، عقلیات۔ لوگ سوال کرتے ہیں اور سب سوال کا جواب دو۔ ابھی بھائی حزب اللہ نے فرمایا نا آپ کو کہ آپ پرچی لکھیں، میں انشاءاللہ اللہ کے فضل پہ امید رکھ کے کہتا ہوں، میں سوالات اپنی طرف سے جواب دیتے ہوئے شروع کر رہا ہوں، آپ کی لکھی ہوئی پرچیاں آپ کی جیب میں رہ جائیں گے انشاءاللہ، ان کے جواب ہو جائیں گے۔ توجہ رکھنا، کیونکہ میں اندر سے آیا ہوں، میں باہر سے نہیں آیا۔ پہلے میں اس مصیبت میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھے حضرت توسیع رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ ہدایت دی تھی، میں گھر سے جانتا ہوں۔ توجہ، سب سے پہلا اعتراض، اچھا مولوی صاحب نبی دی قبر حیات ہے؟ میں نے کہا جی ہے۔ اچھا وقت ایک سوال کراں، اجی بڑے شوق سے کر، حضور کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 63 سال۔ پکے ہو؟ میں نے کہا جی پکا ہو۔ پھر سوچ لو؟ میں نے کہا سوچ لیا۔ 63 سال۔ کہتے ہیں مولوی صاحب پھنس گئے۔ پھر میں وہ توسیع صاحب والا جملہ کہتا ہوں کہ ماں پتر نہیں جایا جرا علماء حق کو دلائل پھنسا وجہ کی میں پھنس گیا۔ حضور دی عمر 63 سال، جرت فرماؤ کرو سوال۔ تم تو 1400 سال سے نبی کو قبر میں زندہ مانتے ہو، تو پھر عمر ہوئی 1463 سال۔ میں کہ واہ، میں نے سنا، واہ کیا بات ہے، قبر علی زندگی دنیا نہ رلی کھڑی ہے۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اچھا تیری عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں میری عمر ہے 40 سال۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو۔ شناختی کارڈ نکالا اور کہا 1983 میں پیدا ہوا ہوں، 2023 40 سال۔ میں نے کہا نہیں 40.5 سال۔ وہ یار شناختی کارڈ بھی کھائی بیٹھا۔ میں نے کہا نہیں 40.5 سال۔ وہ کیسے 6 مہینے کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا تم ماں کے پیٹ سے آئے ہو یا پریشر کوکر سے نکالا تھا آپ کو؟ اجی ماں کے پیٹ سے آیا ہوں۔ میں نے کہا صحیح بخاری جلد اول کتاب الخلق، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی اللہ کے رسول نے فرمایا ثم ينفخ فیہ الروح، چوتھے مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ روح ڈال دیتے ہیں۔ کہتے ہاں حدیث ہے۔ میں نے کہا روح آون بعد بندہ جیندہ تھیندا کہ مویا؟ اکھے جی جیندہ۔ میں کہا زندگی اتھاؤں گن سوں، چوتھا مہینہ، 5واں مہینہ، 6واں مہینہ، 7واں مہینہ، 8واں مہینہ اور 9واں مہینہ، 5 تے 1 6، تو 6 ماں کے پیٹ والے 40 سال، شناختی کارڈ اور دنیا والے تیری عمر 40.5 سال ہے۔ ادھے مولی صاحب کمال کریں دے وے بادشاہ ہو، دنیا والی عمر ماں دے ڈھیڈ نال نہیں رل دی۔ میں نے کہا ماں کے پیٹ والی عمر اگر تیری دنیا والی عمر میں نہیں ملتی تو نبی قبر میں 1400 سال سے زندہ، اسی لیے قبر کی زندگی بھی دنیاوی زندگی میں نہیں ملتی۔ عمر 63 سال ہے۔ اب ای ہو جائیں سوال، ای ہو جائیں کھوٹے سکے چاہ کے میرا بھرا ٹردہ ود ہے۔ سنیے، ایک بندے نے مجھے کہا نبی قبر میں زندہ؟ میں نے کہا جی زندہ۔ نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں قرآن پاک میں تو لکھا ہے موت تک عبادت ہے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ ہجر آیت نمبر 99، عبادت موت تک کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل صحیح آیت ہے، آگے یہ تو نہیں لکھا کہ موت کے بعد نہ کرو، یہ لکھا ہے؟ کہتے لکھا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی بندہ مزے کے لیے جب بھی چاہے عبادت کرے۔ میرے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی لیے نبی پر فرض نہیں ہے وفات کے بعد کہ نبی پڑھے، نبی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا مان گیا، لیکن یہ بتاؤ وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ سوال آیا وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ میں نے کہا واہ میرے بھائی سنیے، وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ میرے نبی پاک جس قبر مبارک میں موجود ہیں، یہ قبر کیا ہے؟ بولیے، جنت ہے، اور جنت کو قرآن کہتے ہیں انہار من ماء، وہاں پانی کی نہریں ہیں تو ہی ٹوٹی دی گال کریں دیں۔ اچھا اگلا جواب دو، بالفرض میں تیری بات غلط فہمی والی مان لیتا ہوں کہ وہاں پانی نہیں ہے، نعوذ باللہ، مٹی تو ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا،
قرآن کہتا ہے اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو مٹی سے. اور میرا پوترا ہوں میں تے کو تحقیقی جواب دینے لگا. ماشاءاللہ. جتنے علماء بیٹھے ہیں آپ بتائیں کوئی بندہ غسل کرے تو غسل سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ سارے علماء ہو جاتا ہے. تو میرے نبی کو صحابہ نے قبر میں غسل کرا کے رکھا تھا, وہی وضو آج تک برقرار ہے. ٹوٹنا تو دکھا دے, دوبارہ کرنا میں دکھا دوں. ٹوٹنا تو دکھا دے, نقص کے بعد وجود ہوتا ہے نا. ٹوٹنا تو دکھا دے, کرنا میں دکھا دوں. ایک شخص نے بڑی اونچی گردن کر کے کہا میں ٹوٹنا دکھاتا ہوں. میں کہا جی بسم اللہ. کہتے تم کہتے ہو نبی قبر میں زندہ, تو زندہ آدمی کو نیند آتی ہے, نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں کہا جی بس ہے چھکے تے پڑ چھکا گال موک گئی میرا پوتر. اجی پوتر آگے چلے. نبی کی نیند ہے وہ, امتی کی نیند نہیں ہے. تمہیں نہیں پتا؟ صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاح, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, عشاء کی نماز کے بعد سونے لگے. اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنام قبل ان تؤتر, ابھی تو آپ نے وطر نہیں پڑھے, آپ پہلے سو رہے. حضور پاک علیہ السلام سو گئے. حتیٰ سمیت غطیتا, پیغمبر گہری نیند سو گئے. پھر اٹھے, صبح کی نماز سے تھوڑا پہلے وطر پڑھے, صبح کی نماز پڑھا دی. حضرت بلال آگے ہوئے, یا رسول اللہ اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا ہے تو ہمیں بھی بتا دیں, ہم بھی پھر بغیر وضو کے نماز پڑھیں, یا آپ بھول گئے ہیں تو دوبارہ وضو فرما لیں. حضور پاک نے فرمایا بلال کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے تو نیند کے بعد وضو تازہ نہیں فرمایا, آپ نے نماز پڑھا دی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر نماز میں وضو نہیں کرنا تو ہمیں بھی خوشخبری سنا دیں, اور اگر نماز میں وضو ہے تو پھر آپ دوسری مرتبہ وضو فرما لیں, کیونکہ آپ نے نیند کی ہے, کہیں سورج طلوع نہ ہو جائے, ہم دوبارہ جلدی جلدی نماز صبح پڑھ لیں. حضور پاک نے فرمایا بلال اللہ نے وضو کا حکم اٹھایا بھی نہیں ہے, تیرا نبی بھولا بھی نہیں ہے. ان عینایا تنامانی ولا ینام قلبی, میں نبی ہوں, نبی کی نیند میں آنکھ سوتی ہے, دل جاگتا ہے. نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے, نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے. نبی کے جاگنے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. میرے بھائی نبی کی وفات سے اگر نیند آ گئی وضو کیسے ٹوٹا؟ ان کا تو دنیاوی نیند میں بھی نہیں ٹوٹتا تھا. بس یہ کھوٹے سکھے ہیں میرا پوتر. کوئی اور سوال؟ ایک ظالم نے سوال کیا, اللہ معاف فرمائے, خدا کی قسم اگر یہی انکار کی غلاظت بتانا مقصود نہ ہوتا میں سوال کبھی زبان پہ نہ لاتا. اس نے مجھ سے پوچھا مفتی صاحب اگر نبی زندہ ہے تو زندہ نبی کو صحابہ نے قبر میں درگور کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. میں نے کہا میرے بھائی ہر بات کا ایک ان پٹ ہوتا ہے, ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے. ایک اس کی اندرونی چیز ہوتی ہے, ایک اس کی بیرونی ہوتی ہے. ایک عزت کا لفظ ہوتا ہے, ایک بےزتی کا لفظ ہوتا ہے. تو عزت کا لفظ بھی نبی کے لیے بول سکتا تھا, تو نے توہین کا لفظ بولا. اگر یہ آپ کے والد صاحب ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں میرا ابا ہے, تاکہ یہ آکھن دی لوڑے بے میری ماں دا پے, یہ جملہ ٹھیک ہوگا؟ کبھی بھی نہیں. آپ کہیں میرے والد محترم ہیں, آپ اپنی اماں کے لئے کہیں میری اماں جان ہے, تو آکھ سکتے ہیں میرے پیو دی رن نے. کتنی بری بات ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم توہین کے جملے بولتے ہو. تو یہ بھی کہہ سکتا تھا جو عزت کے لفظ ہیں, پر تمہیں وہ عزت نصیب نہیں ہے جو اللہ نے علماء حق علماء دیوبند کو دی ہے. آؤ میں پیغمبر کا عشق رسالت علماء دیوبند کو سنانے لگا ہوں. علماء دیوبند کہتے ہیں یوں نہ کہو زندہ درگور کی بات, بلکہ یوں کہو میرے پاک نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی کی قبر پہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نبی کی قبر مبارک جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے. یوں کہ زندہ نبی کو صحابہ نے جنت کے حوالے کیا. لیکن اللہ معاف فرمائے جب بندہ نبوت کی توہین پہ آئے پھر اس کی منہ سے توہین ہی نکلتی ہے. کہاں بیٹھے ہو بھائیو میرے دوستو؟ اللہ محفوظ فرمائے. ہاں صحیح کہا لے لوگ بھائی آدھن چترے بڑندی سازش ہے. تو بہرحال میرے دوستو میں بات کر رہا تھا دلیل قرآن سے بھی سنت سے بھی نبوت کے صحابہ نبوت کے گلشن سے بھی سوالات کے جوابات بھی. اب میں اس پر آخری جملہ کہنے لگا ہوں, توجہ. ہمارے علماء حق علماء دیوبند بتاتے ہیں حنفی شافی مالکی حنبلی ان سب کا عقیدہ اور نظریہ ہے
کہ حضور پاک علیہ السلام وفات کے بعد اپنی قبر میں زندہ ہیں. تمام کا نظریہ صرف علماء دیوبند کا نہیں. علماء دیوبند میں کتنے اکابر نے عقیدہ حیات النبی کے لیے کوشش فرمائی ہے. آؤ ذرا نام سنتے جاؤ. قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. آپ اٹھائیے تسکین الصدور صفحہ 36. حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعیت علماء اسلام نے فیصلہ کیا اور امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر نے کتاب لی. حضرت مفتی محمود کا یہ لفظ نہ ہو تو آپ میرے اوپر جو فائن کریں آپ کی مرضی. حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ نے اور جمعیت علماء کے فیصلے پر اگلا جملہ سنیں. شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اسی کتاب پر دستخط فرماتے ہیں جو جمعیت علماء اسلام کے امیر اول. اور میرے دوستو آگے چلیں، توجہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حیات پر جن اکابرین نے کتب لکھوائی، آپ ایک کتاب تسکین الصدور اٹھائیں. قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ 50 سال آدھی صدی دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں. مولانا فخر الدین امروہی رحمہ اللہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے جلالین کے استاذ ہیں تفسیر کے، مدرسہ شاہی مراد آباد انڈیا والے. اور اس کے آگے مولانا مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوری مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، مولانا حبیب الرحمن عثمانی محتمم دارالعلوم دیوبند. آگے چلیں تو مولانا خیر محمد جالندری نور اللہ مرکدہ، مولانا جمیل احمد تھانوی رحمہ اللہ، مولانا مفتی محمد شفیع سرگودوی رحمہ اللہ، مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ، محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ، حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ، حضرت مولانا عزیر گل رحمہ اللہ، شیخ فاضل دارالعلوم دیوبند مولانا نذیر اللہ خان رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی احمد سعید سرگودوی رحمہ اللہ. میرے دوستو جملہ اکابرین نے بیٹھ کے اس کتاب پہ دستخط کیے. مولانا رسول خان ہزاروی رحمہ اللہ اچھڑی والے حضرت مدنی سے پہلے شیخ الہند کے شاگرد ہیں. شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ، شیخ ترمذی جامعہ اشرفیہ لاہور، انہوں نے اس پر دستخط فرمائے ہیں. اور میرے دوستو حیران ہو جاتا ہے عقل کہ علمی دنیا کے تمام آسمانوں نے دستخط کیے جو مفتی محمود کا فیصلہ تھا رحمہ اللہ. اور اس کے مقابلے میں جس بندے نے عقیدہ حیات النبی کے خلاف کتاب لکھی، اس کتاب پر اسی نے دستخط کیے جس مدرسے میں یہ استاد تھا. وہ محتمم ماں کہا چلو میں تے کوئی مکھیاں مار کے لے بچا. اور خدا کے بندے یہ جملہ علماء کرام کا اتفاقی عقیدہ، اتفاقی نظریہ ہے، اور اس پر تمام علماء اس پر موجود ہے. کوشش کرنی چاہیے 1.5 انچ کی مسجد بنا کر علیحدہ نہیں بیٹھنا چاہیے. سواد اعظم کے ساتھ چلیں، علماء کے فیصلے کے ساتھ چلیں، اور اس پر اپنے آپ کو اپنی ترتیب کے ساتھ آپ رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو رحمِ صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عافیت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان اب مہنگائی کے خلاف ملین مارچ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا سوال کیا آپ نے، یہ عوام کے ذہن میں آج کل سوال ہے، میں اس کا جواب دینے لگا ہوں. توجہ. حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ نے جس وقت ملین مارچ مہنگائی کے خلاف کیا تھا، آپ کو وہ وقت یاد ہے؟ وہ وقت تھا جب یہودی ایجنٹ معاہدہ کر رہا تھا عمران خان IMF سے کہ ہم آپ سے 25,000 ارب روپیہ قرضہ لیں گے، اس کے بدلے میں مہنگائی کرتے ہو کر لو لیکن ہمیں قرضہ دے دو. مولانا نے ملین مارچ کیا تھا اور لوگوں کو بتایا تھا لوگوں 72 سالوں میں پاکستان نے 27,000 ارب روپیہ قرضہ لیا ہے، اور یہ اکیلا 3 سالوں میں 25,000 ارب روپیہ قرضہ لے رہا ہے. اس کو نہ لینے دو، غریب چکی میں پس جائے گا، مہنگائی کا طوفان آئے گا، آؤ ہمارے ساتھ چلو. اس وقت یہی یوتھیے تھے، یہ سارے کہتے تھے 1000 روپے لیٹر پیٹرول تھی ونجے اسا خان دے نال ہیں. مولانا نے ملین مارچ کیا، 14 دن وہاں بیٹھے، لیکن مولانا کی بات نہیں مانی گئی. مولانا واپس آ گئے، اس نے معاہدہ کر لیا اب جب تک 25,000 ارب روپیہ قرضہ نہیں اترے گا یہ سارے اس بات کے اندر اس عذاب کے مہنگائی میں مبتلا رہے.
اب مانتے نا بات اس وقت اس مرد کلندر کی. آپ کیا سمجھتے ہو مولانا کوئی چابی والا کھلونا ہے کہ جب کہہ دو ملین مارچ کر لے؟ اس نے بر موقع بر محل مارچ کیا تھا. اس وقت تم اس کا ساتھ تھے نا. اس وقت کہتے ہم مولانا کے ساتھ ٹھہرے ہیں. 72 سالوں میں جتنا قرضہ لیا اتنا اکیلا عمران خان 3 سالوں میں لے رہا ہے. ہم نہیں لینے دیں گے, نہیں کرنے دیں گے معاہدہ. نکلتے تم سب. یہی اس وقت ہڑتال ہوتی, یہی اس وقت پہیا جام ہوتا, تو پھر میں دیکھتا کہ اس وقت یہ معاہدہ کیسے کرتا. پر اس وقت تو تم نے ان کا ساتھ دیا. اب میں حیران ہوں سراج لالا سے بھی. ہمارے لالا جان, تو ہی گیا تھا جب 64 روپے پیٹرول لیٹر تھا, تو گیا تھا اس وقت سپریم کورٹ, اور تو نے جا کر وقت کے وزیر اعظم کو نااہل کرانے کے لیے ریپ پٹیشن دائر کی تھی. اب تم کہتے ہو تیرے کہنے پہ لوگ ہڑتال کریں, تیرے کہنے پہ لوگ مہنگائی کے لیے نکلیں. 64 روپے پیٹرول لیٹر تھا نواز دور میں. تمہیں کون سا شوق پڑا تھا کہ تم نے اس کو نااہل کروایا تھا؟ 51,000 روپے سونا تولا تھا. اس وقت تم کیوں اس کے خلاف نکلے تھے؟ تم نکلے تھے اور اس ایجنٹ کو بٹھایا تھا. اس نے 72 سالوں میں سب نے جتنا قرضہ لیا, اس نے اکیلے اتنا 3 سالوں میں قرضہ لیا اور ملک کا بٹھا بٹھا دیا. تبھی تو مولانا کہتے تھے یہ غیر کا ایجنٹ ہے اور باہر سے آ کر یہ مسلمانوں کو معیشت کے عذاب میں مبتلا کرے گا. پر سارے کہتے تھے نہیں, اسا تو سب ایمان تے یقین نال ہی نال کھڑوتے ہیں. میرا پتر کھڑو وہ نال. ہاں, کچھ غلطیوں کی معافیاں نہیں ہوتی, اجتماعی غلطیوں کے کفارے ہوا کرتے ہیں, اور پوری قوم اس مذاب میں مبتلا ہے. دعا فرمائے اللہ ہمیں اس عذاب سے نکالے. مونڈ کو چاہو, پاند کو پکڑ کے کھڑوتے ہوئے بنیاد کو دیکھیں. مولانا کیوں مارچ نہیں کرتا؟ مولانا کو پتا ہے اس وقت میں نے کہا تھا قوم نہیں نکلی. ہوں بسم اللہ کرو میرا پتر, بھاویں 300 ہوئے تھے بھاویں 400 ہوئے, پیٹرول ہوں گھننا پوسی, وہ قرضے لاہونے پوسن والوں دے بعد پتہ لگ سی. امریکہ 20 سال افغانستان رہی ہے, ایڈی لوگ نہیں تھئی یرا این 3 سال اچ ملک دا بیڑا غرق کر سکتا. ادھر ڈالر 72 روپے, ہمارے ہاں ڈالر ٹرپل سینچری کراس کر چکا ہے. مولانا سوال ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو پھر ان کو دفن کیا گیا, اس کا جواب میں دے چکا ہوں نہیں دے چکا؟ زندہ نبی کو صحابہ نے جنت کے حوالے کیا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے پرچیاں آپ کی جیب میں رہ جائیں گے. تو میرا سوال سن گے نا اونلے لکھ دے نہ راندے تو پوتر میرا جواب تک کو تقریر مل گیا ہو گیا. کچھ لوگ نہیں ایسے نہیں کہ ہمارے بھائی ہیں, میں لڑانے نہیں آیا, میں سمجھانے آیا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک محفوظ ہے, تو بالکل ٹھیک ہے, نبی پاک علیہ السلام کا جسم مبارک محفوظ ہے اور قبر مبارک میں ہے. انک میت و انہم میتون کا جواب دیں. اس میں سوال کیا ہے کہ جواب دوں؟ یہ تو عقیدہ حیات النبی کی آیت ہے. اس آیت میں ہے انک میتون, اے نبی آپ بھی فوت ہوں گے, وانہم میتون باقی لوگ بھی فوت ہوں گے. تو اللہ نے نبی کی موت کو الگ بیان کیا ہے, امت کی موت کو الگ بیان کیا ہے. اللہ کے بندے دونوں کی موت ایک ہوتی تو رب فرماتے انک وہم میتون, تم سب نے مرنا ہے. یوں تو نہیں فرمایا, فرمایا انک میتون, آپ کی وفات بھی ہے, وانہم میتون ان کی وفات بھی ہے. تو امتی اور نبی کا فرق ہے, یہ تو میری دلیل ہے, آپ کی کہاں ہے؟ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا ارا برہان ربی. قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں نبی اور امتی کا فرق بیان کیا. فرمایا وہ کیسے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ, ایک ارادہ زلیخا کا ہے, وَهَمَّ بِهَا ایک ارادہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے. تو اللہ نے ارادے میں فرق تھا تو لفظ الگ اتارے, کیونکہ زلیخا کا ارادہ گناہ والا, یوسف کا ارادہ گناہ سے چھٹکارے والا. تو یہاں بھی نبی کی موت الگ, امتی کی موت الگ, اللہ نے فرق کیا ہے. اسی لیے تو نبی کے جنازے میں کوئی امام نہیں ہوتا, امتی کے جنازے میں امام ہوتا ہے. نبی کے جنازے میں کوئی مقتدی نہیں ہوتا, امتی کے جنازے میں مقتدی ہوتے ہیں. نبی کے جنازے میں سب مل کے درود پاک پڑھتے ہیں, امت کے جنازے میں پوری نماز پڑھی جاتی ہے. امتی کے وفات کے بعد بیوی عدت گزارتی ہے, نبی پاک کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے عدت وفات نہیں گزاری. ورنہ چیلنج دعوے اور تحدی سے کہتا ہوں, اس دھرتی پہ کوئی ماں کا لال پیدا ہوا ہے تو مجھے دکھائے اما عائشہ نے عدت گزاری ہو. عجیب بندے ہو, خدا کے بندے, عقیدہ حیات النبی پر پوری بات کریں. چوتھا سوال انک لا تسمع الموتى کا جواب دیں. میں نبی کی حیات پہ بات کرنے آیا ہوں, عام مردے کے اوپر ایمان کی بات نہیں کرنے آیا. نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے 2 دن بعد ایک بدو آیا, اس نے قبر پہ دعائے مغفرت کی, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا کی آیت اتری. یہ تو شرک ہے. واہ میرا چاچا, سبحان اللہ, یہ شرک ہے. اس واقعے کے وقت حضرت علی المرتضیٰ موجود تھے اور حضرت علی نے اس بندے کو شاباش دے کر حضور کا جواب سنایا تھا.
اور یہ میں نے صرف نہیں لکھا، اسے حوالہ دے دوں دسو مارکا پچاگن سے شمس المفسرین مولانا حسین علی وان بچروی رحمہ اللہ نے تحریرات حدیث صفحہ 322 پہ لکھا ہے، جن کو اپنے بزرگ مانتے ہو، نہ ہو مولانا کی کتاب، جو سزا چور کی وہ مجھے دے دینا. اور انہیں اس پہ امت کا اجماع نقل کیا ہے، فرمایا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ، تمام صحابہ نے اس کی تائید کی، کسی نے انکار بھی نہیں کیا. تو صحابہ کو شرک نظر نہیں آتا تھا، آپ کو آتا ہے؟ مسافر کے لیے کیا حکم ہے؟ مقیم امام عصر کی نماز کے دوران 2 رکعت پڑھا چکا، یہ بات میں شامل ہوا، بابا یہ اب 4 رکعت پوری کرے گا، امام کے بعد 2 لوٹائے گا. مولانا عمران خان کے متعلق بات کر دیں، میں بات کر چکا ہوں، پہلے آ گیا ہے. قبر سے مراد کیا ہے؟ عذاب قبر کہاں ہوتا ہے؟ درد سر کہاں ہوتا ہے؟ گھٹنے میں. درد سر سر میں، درد گردہ گردے میں، درد معدہ معدے میں، عذاب قبر قبر میں. ورنہ کوئی کہے میرے گودے میں درد جگر ہو گیا ہیں، وہ ہمارے طالب علموں کی ایک نظم نہیں آئی ہوئی کہ میرے گودے میں درد جگر ہو گیا، میرا گوڈا ادھر سے ادھر ہو گیا ہیں. گودے درد جگر تھی نا. اللہ کے بندے عذاب قبر قبر میں ہوگا، بھی عذاب قبر تیرے بوجھ تھی سی. واہ میرا برا. میں ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا، بارش کے موسم میں انتہائی علاقہ خراب تھا، مولانا فضل الرحمان نے اپنے علاقے کو ٹھیک نہیں کیا. 10 سال وہاں تحریک انصاف کی گورنمنٹ رہی ہے. ان کو کہو جن کی 10 سال گورنمنٹ رہی ہے، مولانا دے بڑے روڈ تو 10 سال ٹوٹ گئے، تو آدھا روڈ بڑے تو ٹرکٹر ٹپ دے 2 سال ٹوٹ ویندے، مولانا دے 10 سال نہیں ٹوٹ دے. سبحان اللہ. کو او گل کرو جی کرن دے ہوندی ہے. مولانا فضل الرحمان نے اپنے علاقے عبد الخیل میں پینے کا پانی بھی نہیں دیا. جھوٹ بولتے ہو، وہاں پہ آج بھی ٹینک موجود ہے پانی کا. آپ عبد الخیل گئے ہو؟ میں گیا ہوں. آپ چلے میرے ساتھ، میں صاف پانی دکھاتا ہوں آپ کو. غلط بات نہیں کرو میرے بھائی. معارف الشریعہ اپنے مدرسے کلیت الشریعہ میں اساتذہ کو تنخواہیں بھی نہیں دیتے، تو ان کے گھر کا کام خراب ہے. سبحان اللہ. آکھے رولا ڈوتری نال تے پورا نانی کرے، سمجھتا گیا ہو. سو استاد شاگرد آپس دی گاہ لیتے، تو وکیل بڑا کھڑا ہوتا ہے، بھی تنخواہ نہیں ملتی، تو استاد ہے. کوئی استاد وہاں سے لاؤ نا. اپنے سارے کام کر کے کھڑوتے. بچڑا آج کل عمران خان دے وکیلاں کو فیس نہیں لبدی، اون دی فکر کر. تے کو مولانا دے مولویاں دی فکر لگی پئی ہے. حالانکہ آج کل فیس نہیں لبدی تے وکیل بھجے کھڑوتے. آپ خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر عمر عثمان کو مانتے ہیں، حالانکہ قرآن میں ان کی خلافت کا وعدہ نہیں ہے. یعبدوننی لا یشرکون، اللہ کی عبادت شرک نہ کرے. خلفاء الثلاثہ سے پہلے مشرک تھے، پھر حضرت علی کو خلافت بلا فضل ماننا پڑے گا. واہ میرے بھائی کیا بات ہے. یعبدوننی لا یشرکون یہ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع ماضی پہ دلالت کرتا ہے یا مستقبل پہ؟ بے وقوف کوئی عربی گرامر بھی پڑھ لو. اس کا معنی ہے جنہوں نے جو کیا کیا، لیکن ایمان لانے کے بعد کفر نہیں کریں گے، ایمان پہ رہیں گے. یہ تو ابوبکر عمر عثمان اور حیدر کے ایمان کی دلیل ہے. جی ہاں، یہ اس کو الٹ کر رہے ہو آپ. یہ وہی حال ہے، کوئی مجھے کہے مولوی صاحب ایک کیمرہ ہے، میں ایک سا جی ہاں. اچھا ول اتھا پانی کیوں پیے؟ میں ایک سا پتری پانی دا کیمرے نال تعلق کوئی نہیں ہے. کیمرہ ہوندہ ہے، پانی ہوندہ ہے. تو بھائی وہ شرک ہوتا ہے. صحابہ ہوتے ہیں. اور اگر ان پہ وعدہ پورا نہیں ہے تو اس سے پہلے آپ نے ایک آیت کا لفظ کیوں چھوڑ دیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا. پوری آیت پڑھیں، دوبارہ پڑھیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم کہاں جائے گا؟ جمع مذکر مخاطبین کی ضمیر کہاں جائے گی؟ تو منکم میں تو مہاجرین میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، حیدر بھی ہے. اور انہی مہاجرین میں ابو بکر وہ ہے اور علی وہ ہے جن کو امانتیں دی گئی تھیں. لیکن ایک فرق ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو لوگوں کی امانتوں کا رکھوالا بنایا گیا تھا، ابو بکر کو اللہ کی امانت، رسول اللہ کا امانت کا امین بنایا گیا. تھوڑا سا فرق کریں میرے بھائی، تھوڑا فرق کریں. مولانا انشورنس کے بارے میں بتائیں، میں اسے سود سمجھتا ہوں. مفتی صاحب امام مسجد کو تنخواہ دینی چاہیے یا نہیں؟ تنخواہ نہ دیں، لیکن آپ ہر مہینے امام صاحب کو تنخواہ سے بڑھ کے ہدیہ دے دیا کریں. ہوں تو ٹھیک ہے. کو زیادہ فکر ہے نا میرا بھرا. مجھے ایک بندے نے کہا قرآن پڑھ کے تنخواہ نہیں لیتے. میں کہا تیلا پیو ساری زندگی اسلامیات ٹیچر رہی ہے، او قرآن سکول پڑھاوے ان دی تنخواہ جائز ہے، مولوی شودہ مسجد پڑھاوے ان دی حرام ہے. نمو نمت تھا تو جن وزیرستان علیہ پہاڑاں تو لتھا. امام کو نہیں دینی چاہیے تو دینی کس کو چاہیے؟ دینی کس کو چاہیے پھر؟ وہ امام اگر وضو نہ کرے نا تو سارے غسل کر کے نماز پڑھو تو آدھی کوئی نہیں تھی منی. یہ امام کو نہیں دیونی چاہیے تھی گنوں سے.
اللہ تمہیں حج پہ لے جائے، امام کی تو سب سے بڑھ کے عزت کرنی چاہیے۔ ہونا تقدیر اٹل ہے، تدبیر کیوں فرض ہے، مذہب میں صرف لفاظی محدود ہے، علماء مذہب کی تعمیری استعمال کیوں نہیں کرتے، مادیت میں تعمیراتی سرگرمیاں کیوں نہیں لے رہے؟ پوتر اتنا سوال ہی لوگوں نے سیر تو ٹاپ کی ہے۔ علماء ہر طرح چل رہے ہیں، جدید معاملے میں بھی ہیں، قدیم معاملے میں بھی ہیں۔ آپ نے اگر اللہ اللہ سیکھنا ہو علماء کے لیے وہاں خانقاہ ہے، آپ نے مسئلہ سیکھنا ہو وہاں درس گاہ ہے، اور آپ نے دین کی سیاست میں آنا ہو علماء کے پاس فیلڈ ہے، آپ نے مناظرے میں آنا ہو علماء کے پاس فیلڈ ہے، تبلیغ میں چلنا ہو علماء کے پاس ہے، پورے دین کے وارث علماء ہیں۔ اس لیے آپ بے فکر رہیں، ڈونٹ وری، انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب، عمران خان کے دور میں پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا، اس بارے میں آپ بتائیں۔ مولانا فضل الرحمان نے 300 کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان حکومت میں نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان تو کونسلر بھی نہیں ہے۔ سچ پوری کا حل کر میرا پوتر، مولانا نے کہاں کر دیا؟ یہ اسی نے کیا جس نے معاہدہ کیا تھا، جس نے معاہدہ کیا IMF کے ساتھ، اور اسی نے کہا تھا، اس کے دونوں وزیروں نے بیٹھ کے شبر زیدی لوگوں نے، کہ پیٹرول 310 روپے پہ جائے گا۔ پوری بات کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ معاہدہ ادھر کیا کہ ہم آپ کو قرضہ لوٹائیں گے، اور جب معاہدہ لوٹانے کی باری آئی تو اس نے جان بوجھ کے پیٹرول سستا کر کے پاکستان کو بٹھے پہ بٹھا دیا تھا۔ گال پوری کرو۔ وہ تو ٹھیک ہی حضرت۔ مفتی صاحب، نعتیہ کلام کو گانوں کی طرز پہ پڑھنا کیسا ہے؟ یار انہاں تو پوچھو جیرے کریں دن، میں تے کم کوئی نہیں کیتا نا، میں کو تو بشک کے رکھو۔ مفتی صاحب، میرا بیٹا محمد حذیفہ بڑی بری مرض تھیلیسیمیا مبتلا، اس کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ تسکین الصدور میں جن راویوں کو ثقہ کہا گیا ہے، باقی کتابوں میں ان کو کذاب کہا گیا، ایسا نہیں ہے۔ میں بڑی جرت سے کہتا ہوں آپ وہ راوی لاؤ اور میں دکھاتا ہوں۔ آپ نے صرف تسکین الصدور کا ایک لولا لنگڑا جواب پڑھ لیا ہے، آئینہ تسکین الصدور، آپ نے اس کا جواب الجواب نہیں پڑھا، اظہار الغرور فی کتاب آئینہ تسکین الصدور۔ آپ اس کے 130 جھوٹ وہاں پڑھ لیں جو انہوں نے شیخ سرفراز پہ بولے ہیں، اس کا جواب مولانا عبدالقدوس خان قارن دامت برکاتہم العالیہ نے دے دیا ہے۔ تو پوری بات کریں، جن راویوں پر جرح کی ہے ان پر مدار نہیں ہے، اور جن پر مدار ہے ان پہ جرح نہیں ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔